ہماری بدقسمتی اور مسالے دار مذمت۔ پچھلے دنوں جب میں کراچی گیا تو معلوم چلا کہ وہاں ایک نالے سے ایک بچے کی نعش اس وقت نکالی گئی جب اس کا ایک بازو ایک کتے کو بھنبوڑتے دیکھا گیا۔ اس خبر کو سن کر میں سکتے میں آ گیا، اور اس سے زیادہ سکتہ تب ہوا جب میں نے یہ خبر وہاں اپنے ایک دوست کو سنائی، اور اس کا کہنا تھا کہ بھائی یہ واقعات تو یہاں روز کی بات ہے۔ پھر کہنے لگا ہمارا معاشرہ چونکہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، پھر دو چار اور مذمتی اور تعزیتی جملے، اور پھر اچھا خیر چھوڑیے آج کا کیا پلان ہے۔ مردان کی جامعہ میں مشعل کے قتل کا واقعہ یقیناً دلدوز تھا، مگر اس سے زیادہ دکھ انگیز خبر یہ بھی تھی کہ مقامی مولوی نے اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھائی تھی، جبکہ جس شخص نے بعد میں نماز جنازہ پڑھائی بھی اسے بھی مختلف افراد کی طرف سے تلخ جملے سننا پڑے۔ قتل کے بعد کے ان واقعات کی کوئی اچھی بنائی ہوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، اس لیے یہ معاملات ہماری گفتگو میں آ ہی نہیں سکے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے کہ ہمیں کسی واقعے کی بھرپور مذمت کے لیے بھی پورا مسالہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ دوسری صورت میں یہ واقعہ ایک سطر کی خبر سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے مشعل کے قتل کے روز بھی کہا تھا کہ اگر اس واقعے کی ویڈیو سامنے نہ آتی تو یہ ایک عام سا واقعہ ہوتا، کیونکہ ہمارا تعلق سوچ کے کسی بھی گھرانے یا علاقے سے ہو، ہمیں کوئی مسالے دار چیز چاہیے ہوتی ہے، گفتگو کے لیے کوئی باقاعدہ موضوع درکار ہوتا ہے۔ دو پاکستانی دنیا میں کہیں بھی ملیں اور ان کی گفتگو کسی بھی موضوع سے شروع ہو، وہ آخر میں ایک موضوع کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں، اور وہ ہے مذہب اور پاکستانی سیاست۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب تک ایسا کوئی واقعہ ویڈیو کی صورت میں، اور ویڈیو بھی وہ جس میں کسی انسان کو دی جانے والی اذیت کی پوری تفصیلات موجود ہوں، ہمارے دل میں مناسب مقدار میں ہمدردی ہی پیدا نہیں ہوتی۔ میں نے اس روز بھی یہ کہا تھا کہ مشعل کا قتل ہمارے معاشرے میں قریب روزانہ کی بنیاد پر پیش آنے والے بھیانک واقعات ہی میں سے ایک ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ شیخوپورہ میں انصار نامی ایک مسیحی کو ایسٹر کے دن گرم سلاخوں سے جھلسا دیا گیا، مگر جب تک تصاویر سامنے نہ آئیں کوئی مدد کے لیے پہنچا نہیں۔ کراچی میں کریم آباد میں ایک ذہنی مسائل کے شکار شخص کو لوگوں نے سڑک پر مار مار کر تقریباً ادموا کر دیا، مگر اس خبر میں مسالہ ہماری مذمت کے لیے کم نکلا۔ یہ بات 100% درست ہے کہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے الزام میں تشدد کا نشانہ بننے والے کسی شخص کا معاملہ چونکہ بات کرنے کے لیے ایک اچھا موضوع بن سکتا ہے، اور ویڈیو میں دکھائی دینے والے مناظر تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں، اس لیے اس پر بات کر کے دل کی بھڑاس نکالی جاتی ہے، مگر ویسے ہی بربریت کی مثالیں قریب روز خبروں کی صورت میں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، مگر ہم انہیں روز مرہ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کسی نالے میں پھینک دیے جانے والے بچے کا واقعہ، کسی 3 سالہ بچی کے ریپ کا واقعہ، کسی عورت کو گھر کے اندر جھلسا دیے جانے کا واقعہ، کسی بچی کے درخت یا قرآن سے شادی کر دیے جانے کا واقعہ، یا ونی یا کاری ہو جانے کا واقعہ، جائیداد کا فیصلہ عورت کے جسم پر تحریر کر دینے کا فیصلہ، یہ واقعہ، ایک ہسپتال میں کسی شخص کو دوا نہ ملنے کا واقعہ، ایک بچے کے اسکول جانے کی بجائے کچرا چننے کا واقعہ، آپریشن تھیٹرز میں بجلی نہ ہونے کا واقعہ، اور جانے کیا کیا، یہ سارے واقعات بالکل بھی اہم نہیں ہیں۔ ہمیں مسالے دار واقعات چاہیے، ہمیں زیادہ بربریت اور زیادہ تشدد انگیز ویڈیوز درکار ہیں۔ کاش کتے کے منہ میں بچے کے ہاتھ یا بازو کی بھی کوئی تصویر یا ویڈیو بنا لیتا، اور ہم اس موضوع کو کوئی نتیجہ خیز گفتگو کے لیے اپنا سکتے، ہم حکومت پر کوئی دباؤ ڈال سکتے، ہم ایک بہتر معاشرے کے لیے ایک اچھی اور صحت مند گفتگو کر کے اس واقعے کو بھی آئندہ ہونے سے روک سکتے۔